الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کی بے پایا نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی، ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نام نامی اور شان گرامی پر کہ جن کی محنتوں سے، جن کے توسط سے، جن کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچا. حضرات گرامی، سورہ قیامہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے کا آغاز ہوا تو ابتدائی مراحل میں جن حوالوں اور موضوعات پر وحی نازل کی گئی ان میں سے ایک اللہ رب العالمین کی توحید کا موضوع تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا موضوع تھا اور تیسرا آخرت کا موضوع تھا. وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، عرب کے اندر رہنے اور بسنے والے لوگ جب وہ ان آیات کو سنا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گفتگوؤں سے اور زبانوں سے جب اس عقیدہ آخرت کے حوالے سے سنا کرتے تھے تو ان کے ذہن کے اندر ایک عجیب و غریب سی کشمکش اور ایک عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور وہ اس موضوع کو بنیاد بناتے ہوئے دین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ عقیدہ آخرت کی دنیا ختم ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ اتر جائے گی اور آخرت کا ایک دن بپا ہوگا، میدان محشر میں تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے
اور ایک حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا دنیا کے اندر، جو نیکیاں کی ہوں گی اس کا بدلہ، جو برائیاں کی ہوں گی اس کا بدلہ جنت یا جہنم کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ جب ان باتوں کو سنتے تو مذاق اڑایا کرتے اور کہتے کہ ایک ایسی عجیب و غریب سی اور بہکی بہکی باتیں ہیں جو محمد اور اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں، کہ کس قسم کی عجیب و غریب سی بات ہے کہ ہم جب اس دنیا سے گزر جائیں گے ہمیں مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا، ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے لا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تو شاید محمد پر نعوذ باللہ جنون کا غلبہ طاری ہو گیا ہے، یہ جو کلام پیش کر رہا ہے یہ ساحرانہ، شاعرانہ اور کاہنوں والا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل فرمایا اور فرماتے ہوئے کہا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ جو مشرکین مکہ تھے کہ جو آخرت کا انکار کر بیٹھے تھے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ ان کے دل میں، ان کے جسم و جان کے اوپر، ان کے ذہن و فکر کے اندر دراصل دنیا کی محبت اس قدر جاگزی ہو گئی ہے، اس قدر دنیا کی محبت نے ان کے دل و دماغ کے اوپر اثر کر لیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھلائے بیٹھے ہیں اور آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور اسی میں غرق ہو چکے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ دنیا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی دنیا، کہ دنیا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی انسان بوئے گا آخرت میں وہ کاٹے گا۔ اگر نیکیوں کے کام اس دنیا کے اندر کیے ہوں گے تو آخرت میں نیکیاں اس کے نتیجے میں بلند درجات میسر آئیں گے، اور اگر برائی کے کام دنیا کے اندر کیے ہوں گے تو وہی وہ آخرت کے اندر کاٹے گا۔ ہم بات کرتے ہیں مشرکین مکہ کی، کفار مکہ کی، کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا، آخرت کی کوئی فکر اس میں غلطہ پیشہ نہ ہوئے، اور دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر رچ بس چکی تھی۔ اگر ہم ذرا ٹھہر کر مشرکین مکہ کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، میں اور آپ ذرا اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا، آخرت کا ایک منظر ہے پورے قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہم بھی ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز سے واقف ہیں لیکن دنیا داری میں اور دنیا کے کاموں کے اندر اس قدر مگن ہوئے ہیں کہ ہر چیز سے دور ہو چکے ہیں۔ دنیا کی محبت مشرکین مکہ کی طرح میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی جاگزی ہو گئی ہے، اس نے جگہ پکڑ لی ہے۔ ابھی مکان کچا ہے، اسے پختہ کرنا ہے، ابھی کاروبار چھوٹا ہے، اسے بڑھانا ہے، میرے بچے، ان کی دنیا، ان کا مستقبل بنانا ہے، ان کے بچوں کی بھی دنیا اور مستقبل بن جائے اور سنور جائے تو کیا کہنے۔ یعنی ہم بس اسی فکر میں، اسی تگ و دو میں، اسی جد و جہد کے اندر دنیا کے اندر رہ رہے ہیں کہ بس اس کی دنیا اور میری دنیا، میرا کاروبار، میرا مکان اور میرے تمام کی تمام چیزیں یہ بڑھ جائے، اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کی فکر، اس کی تیاری اور اس کے حوالے سے جو کچھ احکامات ہمیں دیے گئے ہم ان تمام چیزوں کو بلا بیٹھے اور دنیا داری کے اندر مصروف ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ مطففین کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہر فرد اللہ رب العالمین کے دربار میں لا کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کے اندر اس بات کی جرت ہوگی، اس بات کی ہمت ہوگی
کہ وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے لا کھڑا کیا جائے، اس کی ٹانگیں نہ کپکپائیں؟ کیا کسی کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اس پوری کائنات کا جو رب ہے اس رب کے سامنے حاضر ہو جائے، اس کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ کوئی اس کی جرت نہیں رکھ سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ قیامہ کی آیات کا مفہوم بیان کیا، فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن ہر شخص کو اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اس دن اللہ کے حضور حاضر ہونے والوں میں سے کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کی پیشانیاں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کہ جن کی پیشانیاں وہ چمکتی دمکتی پیشانیاں ہوں گی، کہ جن کے چہرے وہ نورانی چہرے ہوں گے، وہ فرحہ اور شیدا اللہ کے حضور آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور قریب ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ سنا دے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوں گے، ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے سیاہی مائل چہرے ہوں گے، نحوست ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی۔ اس کیفیت میں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور قریب ہوگا کہ اللہ ان کو جہنم کے اندر دھکیل دے اور جہنم کے حوالے سے ان کے لیے فیصلہ سنا دیا جائے۔ مجھے اور آپ میں سے ہر فرد کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا شمار قیامت کے دن، ہم میں سے ہر شخص اپنے اعمال سے واقف ہے جو وہ عمل کر رہا ہے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے کہ جن کے چہرے چمکتے دمکتے، جن کی پیشانیاں نورانی ہوں گی، یا ہماری نگاہیں بھی اللہ کے سامنے شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی ہمارے اعمال کے نتیجے میں؟ وہ قیامت، اس کی جو منظر کشی احادیث کے اندر کی گئی، اس کی تیاری اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت کے اندر اگر ہم گرفتار ہوئے ہیں تو دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کو ساتھ ساتھ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر شخص کو اس کے سر کے اوپر سورج کو لا کھڑا کر دیا جائے گا، اور ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 میل کے فاصلے کے اوپر عین سر کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ 1 میل کا فاصلہ کیا ہے؟ یہ جو ہم سرما لگاتے ہیں، اور سرما لگانے کی جو سلائی ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں میل کہتے ہیں۔ اتنے قریب میرے اور آپ کے سورج کھڑا ہو جائے، ہمارے جسم کو جلا رہا ہو، فرمایا کہ ہر شخص اپنے پسینے کے اندر اپنے گناہوں کے نتیجے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کچھ کا پسینہ گھٹنوں تک پہنچ رہا ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ناک تک پہنچ رہا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کی ناک تک پہنچ رہا ہوگا۔ اس قدر محشر کے میدان کے اندر عذاب کی ایک صورت وہ ہمارے سروں کے اوپر لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ اس دن سے بچنے کی، اس کی تیاری کی کہ اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ 7 لوگوں کے سوائے کسی کو میسر نہیں آئے گا۔ وہ 7 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہیں کہ قلب معلق بالمساجد، ایک وہ دل ہے کہ جس کا دل مسجد سے جڑا رہے اور مسجد کے ساتھ معلق رہے۔ ابھی عصر کی نماز کا وقت ختم ہوا، دل کے اندر خیال ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت بھی آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے معاملات میں مصروف ہو جاؤں، دنیا داری کے معاملات کے اندر الجھ جاؤں، پھر عشاء کا وقت بھی آنا ہے۔ قلب معلق بالمساجد، ایسا دل اور ایسا نفس اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں، اس کی عبادت میں اور اسی کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اسی کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزاری ہوگی، اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے آیات میں فرمایا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہر شخص کے اوپر
یہ مرحلہ آنا ہے، مجھ پر بھی آنا ہے، اور آپ میں سے ہر فرد کے اوپر یہ لمحہ اور مرحلہ آنا ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ ہماری جو پنڈلیاں ہیں یہ پنڈلی پنڈلیوں سے مل جائے گی، کہ جب یہ ہچکی کی ایک کیفیت ہمارے گلے کے اندر، ہمارے نرخرے کے اندر اٹکی ہوگی، اور فرشتہ اور ملک الموت ہماری روح کو قبض کر رہا ہوگا، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ ایڑی سے اور پنڈلی سے مل جائے گی۔ اس وقت انسان کا یہ جسم، یہ جان، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر کسی کام نہیں آئے گی، جس کے اوپر ہمیں دنیا کے اندر غرور ہوتا ہے کہ جن ہاتھوں کے نتیجے میں، جس خوبصورت چہرے کے نتیجے میں، جس توانا جسم کے نتیجے میں، اور جس قد آور شخصیت کے نتیجے میں ہم دنیا کے اندر تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ دنیا یہ ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر منو مٹی تلے قبرستان کے اندر لے جا کر دفن کر دیں گے۔ ایک ایک فرد آگے بڑھے گا، مٹی اٹھائے گا، 3 مرتبہ مٹی پھینکتے ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے تم آئے ہو، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ سے بھیجا جا رہا ہے، دوبارہ سے اسی مٹی سے اٹھایا جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وہ جو لوگ ہوں گے، جو ہمارے چاہنے والے، ہمارے قریبی رشتہ دار، جو ہمیں منو مٹی تلے دبا رہے ہوں گے، اس کے اوپر پتھر کی سل رکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، لیکن ہر فرد کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس موت کی تیاری اگر آپ کریں گے تو یہ آخرت کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہے، آخرت کی تیاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی سے، اس لمحے اور مرحلے سے ہر فرد کو گزرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبر کے قریب تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام حلقہ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، آپ کا چہرہ مبارک جھکا ہوا تھا، اور آپ اس قدر آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ وہ آنسو قبر کی مٹی کے اوپر گر رہے تھے، وہ قبر کی مٹی، وہ پوری جگہ ان آنسوؤں کے نتیجے میں تر ہو چکی تھی، گیلی ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کیفیت سے باہر آئے تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، اس قبر کو تم دیکھ رہے ہو، یہ قبر، اس قبر کی تیاری کرو کہ ہر شخص کو اس کے اندر جانا ہے۔ ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو بہتر بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارا مستقبل ہمارے گھر نہیں ہے، ہمارا مستقبل ہمارے مکانات نہیں ہے، ہمارا مستقبل ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہمارا مستقبل وہ منو مٹی تلے دبنا، وہ قبر، وہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر بہتر ہو جائے تو اس قبر کی تیاری کریں، وہ ہمارا فیوچر ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے، کہ وہ آخرت کی طرف جانے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے ایک اہم ذریعہ موجود ہے۔ لہذا آخرت کی تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا، دنیا کی محبت سے دور ہو جانا، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ کہ موت یہ تو کسی بھی لمحے کسی بھی شخص پر طاری ہو سکتی ہے۔ یہ جو بزرگ حضرات میرے سامنے موجود ہیں، یہ اس قسم کے تجربات سے گزرے ہوں گے کہ ایک شخص ہے، گھر کے اندر موجود ہے، بیمار ہے، اور کئی لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اب اس کی آخری بیماری ہے، اب اس پر موت حملہ آور ہونے والی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھتے ہیں کہ بیمار وہ بستروں کے اوپر پڑے رہ جاتے ہیں، اور صحت مند لوگ، موت آتی ہے ان کو لے جاتی ہے، معصوم بچے، موت آتی ہے ان کو لے جاتی ہے، اور جو اپنی زندگی کی ساری بہاریں جن لوگوں نے دیکھ لی ہوتی ہیں، اپنا مستقبل جن لوگوں نے سوال لیا ہوتا ہے، وہ اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتوں کو روکے اور یہ بات کہے کہ بھائی میں نے تو زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی ہیں، میں نے تو اپنی پوری زندگی گزار لی ہے، یہ نوجوان اس کو کیوں لے کر جاتے ہو، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا، یہ خیرہ، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی دنیا، یہ مکانوں کی دنیا ہے، یہ پلاٹوں کی دنیا ہے، یہ کاروباروں کی دنیا ہے، یہ انسان کو اللہ رب العالمین سے غافل کر دینے کی دنیا ہے۔ اس دنیا کی محبت سے دور ہو جائے، اس دنیا کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت کو اختیار کرنے کے حوالے سے اس کے احکامات پر عمل کرنے میں اپنی زندگی گزارے۔ اس دنیا کی محبت میں ہم اس طرح گرفتار ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس کا مکان ہے میرا بھی ویسا مکان ہو جائے، جس طرح اس کا ڈرائنگ روم ہے اس طرح میرا بھی ڈرائنگ روم ہو جائے، جس طرح وہ عمدہ اور بہترین لباس پہنتا ہے میرے پاس بھی ویسا لباس موجود ہو، جس طرح اس کے پاس بہترین موبائل موجود ہے، کار موجود ہے، جس طرح اس کا کاروبار موجود ہے اس طرح میرا بھی کاروبار ہو جائے، میرے پاس بھی کار موجود ہو۔ ہم اسی تگ و دو کے اندر، اسی کام کی جد و جہد کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہیں اور اسی طرح اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری، اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی غلطہ پیشہ کے اندر ہم مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن 5 طرح کے گواہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوں گے۔ آخر میں ان 5 گواہوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آخری مراحل میں پہنچاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس زمین کے اوپر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین اللہ رب العالمین کے حضور آ کھڑی کی جائے گی اور اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ایک فرد کے خلاف یا اس کی حمایت میں گواہی دے گی۔ اگر اس زمین کے اوپر نیکی کا کام کیا ہوگا، اس زمین سے کوئی بھی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی کا کام کیا تو زمین ہماری حمایت میں، اگر کوئی برائی کا کام کیا تو زمین ہماری مخالفت میں اللہ کے حضور گواہ کے طور پر کھڑی کر دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور اپنی خبریں کھول کھول کر بیان کر دے گی کہ فلاں شخص نے، وہ فلاں شخص جو بیٹھا ہے وہ تو تیسری صف کے اندر موجود ہے، اس نے فلاں وقت فلاں نیکی کا کام یا فلاں برائی کا کام میری سطح کے اوپر کیا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، بستر کے اندر موجود تھا، اذان کی آواز سن کر اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے مسجد میں پہنچا، نیکی کا کام کیا، زمین گواہی دے گی۔ دوسرا گواہ یہ جو میرے کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کے کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں، عزت دار فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے یہ فرشتے اس کو جانتے ہیں، یہ تحریر کر رہے ہیں۔ یہ سیدھے کندھے کے اوپر بیٹھا فرشتہ نیکیوں کو لکھ رہا ہے، الٹے کندھے کے اوپر بیٹھا فرشتہ یہ برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حضور اس دن پیش کریں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا، سب کچھ کیا کرایا اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ کوئی برائی کا کام کیا ہوگا، ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کس طرح ہوگا کہ ہماری پوری زندگی کی ایک ویڈیو وہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جاری کر دیں گے۔ پہلے کے دور کے اندر جب ہم یہ باتیں سوچتے تھے تو عجیب و غریب سا معلوم ہوتا تھا، لیکن آج کا جو دور ہے، میموری کارڈ کا دور، مختلف موبائلز کا دور، کہ ایک ایک شخص کی اگر کوئی شادی بیاہ کی تقریبات رکھتا ہے 3-4 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں، اور پوری کی پوری ویڈیوز اس کا قدم اٹھانا، اس کا کسی سے ہاتھ ملانا، اس کا کسی سے گفتگو کرنا، ایک ایک چیز ایک چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر، ایک چھوٹی سی چپ کے اندر محفوظ کر دی گئی ہے۔ تو وہ اللہ کہ جو عالم الغیب ہے، وہ جو علیم الخبیر ہے، وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ ہماری پوری زندگی کی ساری ویڈیوز وہ ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیں گے۔ تیسرا گواہ جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، القرآن حجت لک و علیک، کہ یہ قرآن قیامت کے دن یا تو ہماری حمایت کرے گا یا ہماری مخالفت کرے گا، کہے گا کہ اللہ یہ فلاں بندے نے مجھ پر عمل کیا، میرا مطالعہ کیا، میرا مطالعہ کیا اور مجھے پڑھتا رہا، اے اللہ اسے جنت میں بھیج۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا تو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ فی لوح محفوظ، چوتھا گواہ کہ لوح محفوظ کے اندر ہر چیز اللہ رب العالمین تحریر کروا رہا ہے، وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے لا کر پیش کر دی جائے گی۔ اور 5واں گواہ فرمایا
اليوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم تمہارے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، یہ جو تمہاری انگلیاں ہیں یہ ہمارے سامنے کلام کریں گی، گفتگو کریں گے، ہم انہیں قوت گویائی دے دیں گے، وتشہد ارجلہم، یہ تمہارے پیر، ان پیروں کو ہم قوت گویائی دے دیں گے۔ تم اگر جھوٹ کہہ رہے ہوگے اپنی زبانوں سے تو یہ تمہارے ہاتھ یہ بیان کریں گے کہ اللہ فلاں شخص نے ان ہاتھوں کے ذریعے نیکی کا کام کیا یا برائی کا کام کیا، ان قدموں کے ذریعے چل کر نیکی کا کام کیا یا برائی کا کام کیا، اور ان پانچوں گواہوں سے بڑھ کر جو گواہ ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنا احتساب کرے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے، اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ذہن کے اندر ان باتوں کو لے کر آئے اور دہرائے۔ اور اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ میں سے قیامت کے دن کوئی شخص قرآن کی گواہی سے بچ سکے گا؟ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ زمین کی گواہی کیا کوئی بچ سکے گا؟ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ کندھوں کے اوپر بیٹھے فرشتے، ان کی گواہی سے قیامت کے دن کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر جو چیزیں تحریر کروائی ہیں اس کی گواہی سے، یہ ہمارے ہاتھ، یہ پیر، ان کی گواہی سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تو جب کائنات کی اور دنیا کی اگر چیزیں ہماری مدد کے لیے تیار کی گئی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے خلاف میں تیار کیا ہے کہ یہ ہماری حمایت میں یا ہماری مخالفت میں، لہذا آخرت کی فکر کرے، اس کی تیاری کرے۔ وہ آگ کہ جس میں انسانوں کو ڈال کر اس کو دہکایا جانا ہے، ایک مرتبہ اس کے اندر اگر کسی کو ڈال دیا گیا تو پکارا جائے گا کہ یا اہل النار لا موت لکم، کہ جہنمیوں اب تمہیں موت نہیں آنی ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر، اسی آگ کے اندر جلتے رہو گے، اسی کے اندر رہو گے۔ لہذا آخرت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، اور اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے کہ سانس کسی بھی وقت اٹک جانی ہے، یہ دنیا یہ ختم ہو جانی ہے۔ اس دنیا کی تگ و دو کے بجائے، اس کی فکر کے بجائے آخرت کی تیاری کرے۔ اور آخر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے صوبہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں، اندرونی علاقے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے جو علاقے ہیں، جنوبی بلوچستان کے علاقے اور دیگر جو پنجاب کے علاقے ہیں، ان میں جو سیلاب کی تباہ کن صورتحال ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر کے گھر لوگوں کے بہہ گئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد جو فلاحی ادارے ہیں، جو فلاحی تنظیمیں ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان تک آپ راشن پہنچائیں۔ وہ جو لوگ ہیں، ہمارے بھی ایک ساتھی وہاں پر موجود ہیں کسی علاقے میں، میرا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں، ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں تیار کھانا فراہم کیا جائے، ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح اگر کوئی خیمے کے لیے کوئی صورت ہو سکے تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ میں سے جو حضرات بھی فلاحی اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، الخدمت کے نام سے ادارہ موجود ہے، دیگر کئی ادارے موجود ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، جو دارالعلوم کراچی ہے، مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی، انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بلوچستان میں اور جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پر میں 100 گھر تعمیر کرواؤں گا اور ان لوگوں کے لیے 100 گھر بناؤں گا۔ آپ ان کے ساتھ بھی اس مد میں تعاون کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر گزشتہ 6 دن سے یہ مختلف علاقوں میں سندھ کا انہوں نے دورہ کیا، جتنے بھی علاقے ہیں، سکھر ہے، روڑی ہے، جند و دیرو ہے، بنو عاقل ہے، اسی طرح حیدرآباد کا علاقہ ہے، بدین کا علاقہ ہے، شکارپور ہے، یہ سارے کے سارے علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر لوگوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں خیمے لگوائے۔ آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج گزشتہ کل کی صورتحال جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ سوات کے علاقے کی صورتحال ہے کہ سوات کے اندر بھی جس طرح 2010 میں ایک سیلاب آیا تھا اور ایک جھٹکا آیا تھا، اسی طرح کی کیفیات دوبارہ سے پیدا ہو چکی ہیں اور گھر کے گھر ہیں جو دریاؤں کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک گاڑی تھی وہ دریا کے اندر موجود تھی، ادھر کے جو نوجوان تھے ان نوجوانوں نے مل کر، الخدمت سے ان کا تعلق تھا، اس گاڑی کو نکالا۔ 3 گھنٹے تک وہ گاڑی پانی کے اندر موجود تھی۔ وہ ویڈیو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 3 گھنٹے تک وہ گاڑی پانی کے اندر موجود تھی، اور جب اس گاڑی کو الخدمت کے نوجوانوں نے نکالا، اپنے بلبوتے پر نکالا، تو
جتنے بھی لوگ اس گاڑی کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے ان کو اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی تھی اور وہ سارے کے سارے زندہ حالت میں ہمارے سامنے آئے. یعنی 3 گھنٹے پانی کے اندر رہے, ٹھنڈا پانی ہے, سیلاب کی ایک کیفیت ہے. یعنی اللہ جسے زندگی دینا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا, اور جسے اللہ مارنا چاہے اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا. لہذا ان مظلوموں کی, ان غریبوں کی جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ان کی مدد کیجیے. آپ کا یہ مدد کرنا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور سرخروئی کا ذریعہ بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.